السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی قسط میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مستشرقین کی تحریک۔ مغرب میں اس کے بعد مستشرقین اور تحریک استشراق کا دور آیا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ حضرات مشرق و مغرب کے درمیان منصفانہ نہج کے ایک پل ثابت ہوں گے اور اس وسیع و عریض خلیج کو پاٹ دیں گے جو انسانیت کے دو خاندانوں کے درمیان قائم ہو گئی ہے، اس بے رخی کو دور کر دیں گے جسے ناواقفیت اور دوری نے پیدا کر رکھا ہے۔ وہ مشرق کی بہترین ثروت یعنی تعلیمات رسالت، بنیادی اخلاق، انبیاء اور دینی شخصیات کی سیرتیں، نیز مشرق کی شاندار میراث اور اس کے بہترین تخلیقی سرمایے اور حیرت ناک دستوری کارنامے منتقل کر سکیں گے، اور بلا شبہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ کیا۔ صدیوں کی ذخیرہ شدہ قلمی کتابیں جن کو سورج کی روشنی نہیں لگی تھی، ان مستشرقین نے انہیں زندہ کیا، ان کی تصحیح پر محنت صرف کی، ان کو اصل ماخذ سے ملایا اور پھر شائع کیا۔ اسی طرح ایسی کتابیں مرتب کی جن کی قدر و اہمیت کا انکار ممکن نہیں، اور کوئی شخص بھی جس میں ذرہ برابر انصاف کا مادہ اور علمی ذوق ہے ان کی علمی روح کا انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس راہ میں جو مشقتیں برداشت کیں اور اپنی کوشش میں وہ جس طرح سرگرداں رہے، پھر ان کا عالمانہ طرز، باریک بینی اور گہرائی، کوئی بات بھی ان میں سے قابل فراموش نہیں۔ مگر اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا احساس ہے کہ ان میں سے اکثر مستشرقین پر علمی جذبہ خدمت سے زیادہ مذہبی رجحان غالب رہا، اس لیے علم دوست اور حقیقت پسند طبقہ اس بات کا منتظر تھا کہ یہ حضرات مذہبی جذبات اور گزشتہ صدیوں کے تلخ اثرات سے کچھ زیادہ محفوظ نظر آتے، ان میں حقیقت پسندی، سچائی کی جستجو اور اس کے اعتراف کا زیادہ حوصلہ ہوتا۔ بہرحال یہ استشراق بھی باوجود اپنی قابل قدر خوبیوں اور گو ناگوں کارناموں کے اس خلا کو پُر نہ کر سکا، اور اس مغرب کو جہاں محققین کی کمی نہیں وہ چیز نہ دے سکا جو مشرقی ممالک سے اٹھنے والے عموماً تمام مذاہب اور خصوصاً اسلام کی سچی اور تابناک تصویر تھی، جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک آخری آسمانی اور ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، جس کے اندر تمام نبوتوں کی تعلیم اور آسمانی ہدایتیں اپنی آخری اور جدید شکل میں موجود ہیں، اور اس زمانے کے عین مطابق ہیں، جو تمدن کو پیچھے لے جانے کی دعوت نہیں دیتا جیسا کہ بعض دوسرے مذاہب میں معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس تمدن کو اسلام آگے بڑھانے کا داعی ہے، اور اس کا خواہش مند ہے کہ اس کو انتہا پسندی اور جمود یا مبالغہ آمیزی سے پاک کر کے ایک نئے انداز میں ڈھال دیا جائے جو اپنی قوت و زندگی میں نئی سوسائٹی کی ضروریات کا پورا کفیل ہو۔ بہرحال جو بھی اسباب رہے ہوں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مغرب و مشرق اپنے پیغام اور اپنی ذات کی انفرادیت کے ساتھ الگ تھلگ رہے، اور ان دونوں کا سامنا اگر ہوا تو شکوک و شبہات اور بغض و کینہ کے طوفان کے اندر ہی ہوا۔ یہ دونوں انسانیت کے مفاد مشترک اور مثالی تمدن کی تعمیر کی خاطر کبھی یکجا نہ ہو سکے۔ یہ دونوں انسانی علوم اور قدرت کی بخشی ہوئی اندرونی صلاحیتوں اور فطری جوہر اور علم و فلسفے کے میدان میں پشتوں کی کاوش کے باہم تبادلے پر شاذ و نادر کبھی راضی ہوئے بھی تو محدود دائرے میں راضی ہوئے۔ مشرق کا امتیاز۔ مشرق اپنے قدرتی ماحول میں کام کرتا رہا، اس کا خمیر مذہب کے ساتھ اٹھایا گیا اور اسے قابل عظمت نبوت یکے بعد دیگرے بیدار کرتی رہی۔ دینی دعوتوں، طاقتور روحانی شخصیتوں نے اس کو غذا دی۔ اس کا موضوع اور میدان عمل انسان تھا، وہ انسان کے گرد و پیش انسان سازی میں لگا رہا۔ اس کے لیے اس نے اپنی فطری صلاحیتیں صرف کی، اپنی ذہانتوں اور قوت ارادہ کو نظر کر دیا۔ اس نے کوشش کی کہ انسان اس گہرائی کا پتہ لگائے جس کی کوئی تھا نہیں، اس کے اسرار کا سراغ لگائے جس کی کوئی آخری حد نہیں، اس کی اندرونی صلاحیتوں کے سوتوں کو ابھارے اور اس قوت کو بیدار کرے جس کا مقابلہ کسی دوسری قوت سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے جذبات و رجحانات کو ایک رخ پر لگائے اور اس کے اخلاق و اطوار کو سنوارے جن کے بغیر وہ اپنے صحیح مرکز پر نہیں آ سکتا۔ نبوت کی چارہ سازی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان سب کے بعد نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے اس انسان کی تربیت کو اپنا اول و آخر موضوع بنایا، انسان کے اندر کی پوشیدہ طاقت کے سرچشمے کو ابھارا، اس کی چھپی اور پوشیدہ صلاحیت کو بیدار کیا اور اس کے دل کی وہ آنکھ کھول دی جس کے ذریعے وہ اپنے خالق اور اس عظیم کائنات کے مالک کو دیکھ سکے اور
اس کے ذریعے روشنی و حرارت، زندگی، محبت، اعتماد، عزم، قلبی سکون اور اطمینان حاصل کر سکے، اور جس کے ذریعے اس کائنات میں وہ زندگی، قوت اور تنظیم کے اصل سرچشمے سے واقف ہو سکے، اور وہ مرکز پا سکے جس سے اس دنیا کی منتشر اکائیوں کو ایک وحدت میں پرویا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کائنات ایک ایسی اکائی بن جائے جس میں نہ کوئی انتشار ہے، نہ تضاد، نہ انارکی، اور نہ یہ دنیا اس چھوٹی چھوٹی خود مختار اور بے لگام ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے جس کے آپس میں جنگ و جدال کا سلسلہ قائم رہتا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات ایک مملکت بن جاتی ہے جس کو ایک طاقتور اور رحمدل ارادہ چلا رہا ہے، جس کے یہاں مشرق و مغرب کی کوئی تفریق نہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کو کارساز ٹھہراؤ۔ انسانیت کا نیا تصور۔ اس طرح انسان بت پرستی، دیو پرستی، اوہام و خرافات، من گھڑت کہانیوں، فرسودہ افسانوں اور رسم پرستی کے تمام بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ خالق اور مدبر کائنات کے علاوہ کسی کے آگے سرنگوں ہونے کی ذلت سے نجات پا جاتا ہے، خواہ وہ پتھر ہو یا درخت، دریا ہو یا نہر، آفتاب ہو یا ماہتاب، فرشتہ ہو یا انسان، مرد ہو یا عورت۔ دل کی آنکھ جس کو انبیاء علیہ السلام کھول دیتے ہیں، اس سے انسان جب اپنی طرف اور اپنی نوع کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس عالم میں اللہ کا خلیفہ پاتا ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے اپنی روح پھونکی ہے اور اس کو اپنا امین اور رازدار بنایا ہے، اس کو بہترین متناسب اعضاء کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کی عزت افزائی کی، دنیا کی تولید اور انتظام کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، امامت و رہبری کا تاج پہنایا ہے، دنیا کی ہر شے اس کی خاطر پیدا کی اور اس کو اپنے لیے پیدا کیا، اس کے آگے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اس طرح اس کے لیے حرام کر دیا کہ وہ کسی مخلوق کے آگے سرنگوں ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اور متناسب اعضاء کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا اور ان کو بر و بحر میں سواری پر بٹھایا، ان کو پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ پھر اس انسان نے اس نبوت کی بخشی ہوئی چشم دل سے جب اپنے ہم جنس انسانوں اور اس انسانی خاندان کو جو روئے زمین پر مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے دیکھا تو اس کو ایک خاندان نظر آیا جو ایک ہی سا وجود رکھتا ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی سب اولاد ہیں۔ اس کو تعلیمات نبوی کی روشنی میں خدا کا کنبہ باور کیا اور یقین کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جو اس خدائی کنبے کے لیے سب سے زیادہ مفید و کارآمد ثابت ہوگا، اور محسوس کرے گا کہ جس طرح وہ جان اور احساس رکھتا ہے اسی طرح خاندان بشریت کا ہر فرد زندگی اور حس رکھتا ہے، اور ہر فرد کو اسی طرح درد و الم محسوس ہوتا ہے جس طرح وہ محسوس کرتا ہے۔ لہذا اس ایک خاندان کے افراد کے درمیان رنگ و نسل، قومیت و وطنیت، دولت و افلاس کی بنا پر تفریق و تمیز دور جاہلیت کی یادگار ہے۔ اس انسان نے نبی کریم کو ایک طرف رات کی تاریکی اور تنہائی میں خدا کے سامنے ان الفاظ میں گواہی دیتے ہوئے سنا، انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، میں گواہ ہوں تیرے سب بندے بھائی ہیں۔ دوسری طرف دن کی روشنی میں ایک بڑے مجمع کے سامنے یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا ابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض الا بالتقوی۔ اے لوگو، تم سب لوگ اولاد آدم ہو اور آدم خاک سے پیدا کیے گئے تھے، نہ عرب کو غیر عرب پر اور نہ غیر عربوں کو عرب پر کوئی فضیلت یا ترجیح حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر، بڑائی صرف پرہیزگاری سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں اور قوموں میں اس لیے بانٹ دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے۔ تم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔